بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم سوال، اگر مجھ سے کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ آج کی گفتگو میں ہم چند پوائنٹس ذکر کریں گے، وہ کام جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو کرنے چاہیے اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اور وہ افعال، وہ کام جن سے انسان کو ہر صورت بچنا چاہیے اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان سے خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر نادم ہونا، یعنی پین فیل کرنا، ریگریٹ کرنا کہ میں نے اللہ کی حدود کو پار کیا تو کیا کیسے، یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی، شرمندہ ہونا، نمبر 1 ریگریٹ۔ نمبر 2 توبہ کرنا۔ توبہ کا جو لنگوسٹک میننگ ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے پلٹ کر آنا، لوٹنا، ٹو ریٹرن، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پر توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ گناہ پھر سرزد نہیں ہوگا۔ تو 2 کام ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ ریگریٹ، اور دوسرا ریپینٹ، یعنی توبہ کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے اس گناہ کو خلقت سے چھپا کر رکھنا، یعنی ریسٹ آف دا کریشن، یعنی لوگوں سے اپنے گناہ کو چھپا کے رکھنا، کیونکہ گناہ کرنا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے جسے ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں یا نیوز پیپر میں پبلش کروائیں۔ یہ ایک غلطی ہے جسے چھپانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ اپنی رحمت سے پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انسان کی بدقسمتی اور بے وقوفی دیکھیے، بدبختی دیکھیے کہ انسان اس پردے کو خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ گناہ ہو جائے تو پین فیل کرنا ہے، شرمندگی محسوس کرنی ہے اپنے رب کے آگے، ایک ریگریٹ کی فیلنگ ہو آپ کے اندر، اور نمبر 2 ریپینٹ، اور نمبر 3 اپنے گناہ پر پردہ ڈالیں، اینڈ نمبر 4 مایوس نہیں ہونا، ہوپ لوز نہیں کرنی۔ شیطان کا بہت بڑا ٹول ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ says in the Quran, only the disbelievers despair of his mercy، یعنی کہ جو ڈسبلیورز ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مومن کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے، ہاں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر گناہوں پہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ تو نمبر 1 ریگریٹ کریں اس گناہ پر، نمبر 2 ریپینٹ کریں، توبہ کریں، نمبر 3 اس گناہ پہ پردہ ڈالیں، اینڈ نمبر 4 مایوس نہ ہوں، ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، اینڈ نمبر 5 کام جو ہمیں کرنا ہے، ہم اس گناہ کو ایک نیکی سے ریپلیس کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً کسی اچھی سی چیریٹیبل آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ نمبر لیں، اس میں کچھ پیسے ٹرانسفر کریں۔ مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنا ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بہت بڑی نیکی ہے، ساتھ ایک ایڈیشنل نیکی یہ کریں کہ 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، نفل پڑھ لیں، مسجد کا جو باکس ہے، ڈونیشن باکس ہے، اس میں چیریٹی کر دیں۔ تو ریپلیس یور بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ڈیڈ۔ تو یہ 5 کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، وقت کی قلت ہے، ہم نے آگے بھی موو آن کرنا ہے ان کاموں کی طرف جن سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے کس چیز سے بچیں؟ ہر قسم کی مایوسی سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از الودود المنان الغفور الرحیم الرحمن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سچی توبہ کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی شان۔ تو سب سے پہلے مایوسی سے بچنا ہے۔ نمبر 2 جس چیز سے بچنا ہے گناہ کر کے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ پہ پرسسٹنٹ ہو جانا، یعنی کہ قائم ہو جانا اس گناہ پر مضبوطی کے ساتھ، نعوذ باللہ، یعنی کہ گناہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس گناہ کو ہیبٹ بنا لینا۔ اللہ اکبر۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اس گناہ کو کرنا، اس چیز سے بچیں۔ وہ گناہ جو غلطی سے ہو گیا، آپ سلپ ہو گئے، آؤٹ آف ویکنس ہو گیا، وہ گناہ، اور اس کو اگر کمپیئر کریں اس گناہ سے جو آپ ٹنکی کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، آپ ایروگنس کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ روٹین میں کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا گناہوں میں چور ہیں آپ، ایسے گناہوں سے بچیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، اپنے گناہوں کے اوپر پرائیڈ لینا،
اب آپ کہیں گے جی کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہوں گے ہم میں سے جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اور اسپیشلی میں اپنے ینگسٹر سے مخاطب ہوں۔ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے آپ کہہ لیں کہ برابر ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ان سے بچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کر کے اس کے اوپر فخر محسوس کرنا، اس سے شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ۔ I just watched a movie. I just checked into Cineplex. I just checked into the nightclub. I just checked to the concert. اللہ اکبر۔ آپ امیجن کریں اپنے گناہوں کو بریک کرنا، اپنے گناہوں کے اوپر فخر محسوس کرنا، دوستوں کو بتانا you guys missed on it. You guys missed all the fun. I went there. میں نے باکس بک کروایا، اللہ اکبر، میں نے وی آئی پی لاؤنج میں نائٹ کلب میں رات گزاری، میں نے فلاں جو ہے سنگر سے ہے اس کا آٹوگراف لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ ایک انسان گناہ کرے، اس کا اعلان کرے اور فخر محسوس کرے اس گناہ پر، ندامت ہونے کے بجائے، نادم ہونے کے بجائے اس پہ فخر کر رہا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، شروع میں ہمیں گلٹ ہوتا ہے، شروع میں ہمارے اندر گھنٹی بجتی ہے، ہمارا ضمیر ہمیں کھٹکھٹاتا ہے، ہمارا ضمیر نوک کرتا ہے ہماری غیرت کے دروازے پر، اور پھر ہم اس ضمیر کی جو نوکنگ ہے، ضمیر کا جو کھٹکھٹانا ہے، ایک ٹائم تک تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انسان ہیں، وی گیو اپ، ہم کہتے ہیں بس اب کوئی تعویل تلاش کرو، اب کوئی ایسا مفتی تلاش کرو جو میرے لیے اس گناہ کو حلال کر دے، اب کوئی عیب تلاش کرو نعوذ باللہ ان نسخوں میں، ان اسکرپچرز میں جو اس چیز کو میرے لیے حرام قرار دے رہے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں انہیں ایک چیز پہ گلٹ ہوتا ہے، گناہ پہ گلٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دے اسٹارٹ جسٹیفائنگ اٹ، دے اسٹارٹ میکنگ ایکسکیوزز فار اٹ۔ کچھ ساتھی تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک ایک بلیف سسٹم بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حرام ہی نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے حرام کیا ہوا ہے، جبکہ مولوی جو ہے وہ قرآن و حدیث کو بھی اگر کوٹ کر دیں تو وہ ان کی نہیں سنتے، کیونکہ ان کے اندر ایک ڈیفینسو ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ سنرز، وہ گناہ کرنا بھی چاہتے ہیں اور سنر اپنے آپ کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، کہ کب تک ہم اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ایروگینٹلی اس دنیا میں چلیں گے؟ ہم ایک مولوی سے تو بحث کر لیں گے، ہم شاید ہو سکتا ہے اسے بحث میں ہرا بھی دیں، ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ بول لیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کہیں گے کہ آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہم کہاں بچیں گے؟ مہلت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ مائی ڈیئر فرینڈز، ہم انسان ہیں، ہم انسان بھول جاتے ہیں، ہم انسان کمزور بنائے گئے ہیں، ہم انسان پھسل جاتے ہیں، وی سلپ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے کریٹر ہے، ہمارے رب ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے توبہ کا یہ تحفہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور اینڈ میں اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ نے اسے سچی توبہ نصیب کروا دی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ loves us my dear brothers and sisters۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی حدود کا احترام کریں؟ ہم کس طرح اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے آئے اور کیسے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی مجھے سننے والے میرے سمیت جو ہم اس وقت توبہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔